اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، ہم آج تاریخ اسلام کی ایک عظیم نظمیہ کتاب کا مطالعہ شروع کریں گے۔ اس شاہکار کو تخلیق کرنے والے ابو الاثر جناب حفیظ جلندھری ہیں، جنہوں نے اپنی عقیدتوں، محبتوں اور عشق کی انتہا کر دی جب اسلام کی تاریخ لکھی، اور وہ بھی نظم کے موتیوں میں پرو کر رکھ دی۔ آج ہم اسی کا مطالعہ شروع کرنے لگے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اس کو صحیح طریقے سے پڑھنے اور اس سے اپنا سامان سفر کرنے کا موقع عطا فرمائے اور توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ شاہ نامہ اسلام، باب اول، خلافت انسانی اور کائنات کے اندیشے۔ خدا نے حضرت آدم کو دنیا کی خلافت دی، جہاں میں اپنا نائب کر کے بھیجا یہ سعادت دی۔ یہی مخلوق تھی فردوس سے جس کو نکالا تھا، اسی نے دانہ گندم پہ سب کچھ بیچ ڈالا تھا۔ بظاہر اس تقرر سے نئے فتنوں کے ساماں تھے، زمین و آسماں جن و ملائک سخت حیراں تھے۔ لگے سرگوشیاں کرنے کے انسان ہے بہت سادہ، ادھر شیطان کا لشکر شرارت پر ہے آمادہ۔ یہ بیچارہ دوبارہ دام شیطان میں نہ آ جائے، کہ دانہ کھا چکا ہے اب کہیں دھوکہ نہ کھا جائے۔ صدائے روح الامین۔ دل مخلوق میں یوں راہ اندیشے نے جب پائی، تسلی کے لیے فوراً ندا جبریل کی آئی، کہ اے طاعت گزار ذات باری کے پرستارو، بنام حضرت حق امن و راحت کے طلبگارو، نگاہ غور سے دیکھو ذرا آدم کی پیشانی، نظر آتی نہیں کیا ایک خاص الخاص تابانی۔ یہی جلوہ ہے تخلیق جہاں کی علت غائی، اسی کی روشنی ہے دیدہ ہستی کی بینائی۔ یہی جلوہ ہے پہلے جس کو سجدہ کر چکے ہو تم، اسی نعمت سے دامان بصیرت بھر چکے ہو تم۔ ہوا ابلیس اسی کے سامنے جھکنے سے انکاری، یہی تھا امتیاز آدم کا جس سے جل گیا ناری۔ اسی سے دشمنی رکھنے کی کھائی ہے قسم اس نے، عبودیت کی چادر سے نکالا ہے قدم اس نے۔ اسی کی ضد پہ اس باغی کو ہے ارمان شاہی کے، گیا ہے لے کے دنیا میں وہ منصوبے تباہی کے۔ مشیت ہے کہ اب طاقت کا وہ بھی امتحان کر لے، مشیت کے مقابل خبث باطن کو عیاں کر لے۔ یہ ظاہر ہے کہ شیطان اب بڑی طاقت دکھائے گا، زمانے میں قیامت ڈھائے گا، فتنے اٹھائے گا۔ یہ سچ ہے مدتوں اولاد آدم راہ بھولے گی، وہاں ابلیس کی کھیتی پھلے گی اور پھولے گی۔ وہ دن بھی آئے گا جب آخری ایک سامنا ہوگا، حق و باطل میں گویا فیصلہ کن معرکہ ہوگا۔ مشیت ہے کہ آدم ہی کرے گا اس کو پست آخر، یہی اقبال پیشانی اسے دے گا شکست آخر۔ یہی وہ نور ہے جس سے زمانہ جگمگائے گا، یہی آدم کا رتبہ عرش اعظم تک اٹھائے گا۔ ملے ابلیس سے کتنی ہی قوت اہل ظلمت کو، بجھا سکتا نہیں کوئی مگر شمع ہدایت کو۔ یہ جلوہ دم بدم دنیا کو راہ حق دکھائے گا، یہی راہبر ہر ایک گمراہ کو منزل پہ لائے گا۔
مسلسل منتقل ہوتا رہے گا نیک بندوں میں، خدا کے مرسلوں پیغمبروں میں، حق پسندوں میں۔ نشان اسلام کا اللہ نے عالم میں رکھا ہے کہ نور احمدی پیشانی آدم میں رکھا ہے۔ اسی کی بندگی ہے خاکیوں کے ناز کا باعث، اسی کا عکس ہے مٹی پر ہر اعجاز کا باعث۔ مقدر ہے اسی کو آخری پیغام میں دی ہونا، مقدر ہے اسی کو رحمت للعالمین ہونا۔ عجب نغمہ تھا یہ جس سے زمین و آسماں گونجے، صدا اللہ اکبر کی اٹھی کون و مکاں گونجے۔ مشیت نے رخ امید سے پردہ جو سر کایا، سمجھ میں نوریوں کے آیا لا تک نہ تو آیا۔ زمانہ ہو گیا شاداں ندا جبریل کی سن کر، زمین و آسماں جن و ملائک نے جھکائے سر۔ ترانے حمد باری کے ہوئے جاری زبانوں پر، درود و نعمت نغمہ بن کے گونجے آسمانوں پر۔ فرشتے شان احمد دیکھنے کو صبر کھو بیٹھے، زمیں پر جھک پڑے تارے ہمتن چشم ہو بیٹھے۔ افزائش نسل آدم اور ابلیس کا مکر و فریب، کیا تہذیب کا آغاز آدم اور حوا نے، رکھی بنیاد سوز و ساز آدم اور حوا نے۔ زمین جوت کر دنیا میں جنت کی بنا ڈالی، بڑی خوبی سے انسانی خلافت کی بنا ڈالی۔ ہوا شیطان بھی مشغول مکاری کے دھندوں میں، مگر اللہ کے بندے نہ آئے اس کے پھندوں میں۔ زمیں پر پھولنے پھلنے لگی اولاد آدم کی، لگے شوکت بڑھانے خوب آدم زاد آدم کی۔ یہ نقشہ دیکھ کر ابلیس اپنے دل میں گھبرایا، حسد بن کر دل فرزند آدم میں اتر آیا۔ لڑائی ٹھن گئی نیکی بدی کی خانہ دل میں، یہ پہلی جنگ تھی روئے زمیں پر حق و باطل میں۔ ہوا شیطان کا تابع اول نفس امارہ، کہ عورت کے لیے قابیل نے حابیل کو مارا۔ یہ پہلا واقعہ تھا قتل کا دنیائے ہستی میں، جنم پایا گناہ نے اسی طرح انسان کی بستی میں۔ زمیں پر رفتہ رفتہ بڑھ چلی جب نسل انسان کی، حسد کا چل گیا جادو بنائی خوب شیطان کی۔ خود انسانوں کے لشکر آ گئے ابلیس کے ڈھب پر، ہوا و حرص کا افسوں مسلط ہو گیا سب پر۔ بدی نے چار سو کچھ اس طرح پھیلائی گمراہی، کہ آئی قبضہ ابلیس میں انسان کی شاہی۔ وبائے شرک پھیلی چار سو دنیائے انسان میں، نہ کوئی فرق رکھا اہرمن میں اور یزداں میں۔ اٹھایا اس طرح شیطان نے فتنہ خود ستائی کا، معاذ اللہ بندوں نے کیا دعویٰ خدائی کا۔ حسد کے لشکروں نے روند ڈالا باغ عالم کو، بزم خود مسخر کر لیا اولاد آدم کو۔ زمیں کا بادشاہ گویا یہی مردود بن بیٹھا، کہیں شداد بن بیٹھا کہیں نمرود بن بیٹھا۔ نتیجہ کیا ملا دنیا کو انسانی خلافت سے، زمیں کا گوشہ گوشہ ہو گیا آلودہ ذلت سے۔ فرشتے دم بخود تھے آسمانوں کو بھی سکتا تھا، ترس آتا تھا لیکن کوئی بھی کچھ کر نہ سکتا تھا۔ ستارے منتظر تھے خواب کی تعبیر روشن کے، کہ دیکھیں دن پھریں کس روز اس برباد گلشن کے۔ نور احمدی، وہ نور احمدی جس سے شرف تھا روئے آدم کا، ہدایت کے لیے تاریکیوں میں پے در پے چمکا۔
جناب شیس کا روئے مبارک اس سے روشن تھا، یہی ادریس کی لوہے جبیں پر جلوہ افغن تھا، اسی کے دم سے مرسل کا شرف تھا نوع انسان میں، یہی قبلہ نما تھا نوح کے بیڑے کا طوفان میں، اسی نے غرق ہونے سے بچائی کشتی ہستی، ہوئی آدم ہوئی آباد اسی کے دم سے، پھر اجڑی ہوئی بستی، اشارہ تھا اسی جانب صحیفوں کی بشارت کا، اسی سے سلسلہ جاری رہا رشد و ہدایت کا، بڑے طوفان کے بعد آدمی ڈرتا رہا برسوں، ترقی کے لیے ذکر خدا کرتا رہا برسوں، عروج زندگی حاصل کیا جب نسل انسان نے، وہی پھندے ہواؤ ہرس کے پھیلائے شیطان نے، شراب اس مرتبہ ایسی پلائی بے وفائی کی کہ مٹی اور پتھر کے بتوں نے بھی خدائی کی، جہاں پر قہر ڈھایا بادشاہوں نے خدا بن کر، وبال بت پرستی چار سو پھیلا وبا بن کر، ابراہیم خلیل اللہ کیا نمرود نے بابل میں جب دعویٰ خدائی کا، جہاں میں عام شیوا ہو گیا جب خود ستائی کا، اندھیرا ہی اندھیرا کفر نے ہر سمت پھیلایا، تو ابراہیم کو اللہ نے مبعوث فرمایا، مٹا ڈالے بتوں کو توڑ کر اوہام مرسل نے، دیا بندوں کو پھر اللہ کا پیغام مرسل نے، کیا شیطان کو رسوا عدو جان و دین کہہ کر، کیا سینوں کو روشن لا احب الآفلین کہہ کر، مگر نمرود کو بھائیں نہ یہ باتیں بھلائی کی، کہ مسند چھوڑنی پڑتی تھی کافر کو خدائی کی، ہوا یہ بندہ شیطان خلیل اللہ کا دشمن، چراغ حق بجھانے کو کیا آتش کدا روشن، خلیل اللہ کو اس نے بھڑکتی نار میں ڈالا، مگر اللہ نے نمرود کا منہ کر دیا کالا، بروئے کار آیا آج پھر وہ نور پیشانی، ہوئی آگ ایک پل میں کوثر و تسنیم کا پانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت، ہوئی یہ آتش نمرود تختہ باغ جنت کا، ہوا الہام ابراہیم کو بابل سے ہجرت کا، کہ یہ بھی خدمت تبلیغ کا ایک پاک ہیلہ ہے، سفر کہتے ہیں جس کو کامرانی کا وسیلہ ہے، مشیت تھی کہ ابراہیم سے کچھ کام لینا تھے، انہی ہاتھوں سے بھر کر معرفت کے جام دینا تھے، وطن کو چھوڑ کر نکلا خدائے پاک کا پیارا، برادر زادہ تھا ہمراہ یا تھیں حضرت سارا، اندھیری شب کے دامن سے ماہ تاباں نکل آیا، بحکم حق تعالی جانب کنیا نکل آیا، یہاں وعدہ کیا حق نے کہ ہاں اے بندہ ذیشاں، تیری اولاد کی قسمت میں ہے یہ خطہ کنعان، مقدر ہو گئی اولاد میں دارین کی شاہی، تو پیغمبر دیار مصر کی جانب ہوا راہی، یہ ایسا دور تھا انسان سب کافر ہی کافر تھے، زمیں آباد تھی اللہ کے بندے مسافر تھے، حضرت سارہ یا سائرہ یا سرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ تھیں، اور حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے برادر زادے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقد ثانی فرعون مصر کی بیٹی حضرت ہاجرہ، دیار مصر پر اس عہد میں رکیون حاکم تھا، تکلف برطرف شیطان کا قانون حاکم تھا، یہاں رکیون نے حضرت کی زوجہ چھیننا چاہی، مگر دے دی اسے اللہ نے فی الفور آگاہی، کہ یہ سارہ ہے ابراہیم حق آگاہ کی بیوی، خدا کے پاک پیغمبر خلیل اللہ کی بیوی،
اگر نیت میں فرق آیا تیرے حق میں برا ہوگا، نشاں دنیا میں تیرا اور نہ تیری نسل کا ہوگا۔ ہوا فرعون خائف ایک پیغمبر کے آنے سے، خدائی کر رہا تھا مصر میں وہ ایک زمانے سے۔ تھی اس کے گھر میں ایک دختر، وہ کر دی سات سارا کے، پیغمبر کے لیے یوں نظر بھیجی ہاتھ سارا کے۔ پلٹ آیا پیغمبر پھر یہاں سے جانب کنیا، یہ لڑکی ہاجرہ بھی تھی ساتھ وابستہ داماں، یہ لڑکی ہر طرح مانند سارا پاک تینت تھی، تقدس اس کا زیور تھا، شرافت اس کی زینت تھی۔ اسے سارا نے پیغمبر کی زوجیت میں دے ڈالا، کہ ہونے والا تھا دنیا میں اس کا مرتبہ بالا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت، ماں بیٹے کی ہجرت۔ جناب ہاجرہ تھیں زوجہ ثانی پیغمبر کی، ملا فرزند اسماعیل انہیں خوبی مقدر کی۔ ہوا سارا کو رشک اس امر سے دل میں ملال آیا، نکل جائے یہاں سے ہاجرہ بس یہ خیال آیا۔ مشیت کو ادھر کچھ اور ہی منظور خاطر تھا، کہ نور احمدی بچے کی پیشانی سے ظاہر تھا۔ ہوا ارشاد دونوں کو عرب کی سمت لے جاؤ، خدا کے آسرے پر وادی بطحا میں چھوڑ آؤ۔ خدا کے حکم سے مرسل نے جب رختے سفر باندھا، جناب ہاجرہ نے دوش پر لختے جگر باندھا۔ پیغمبر اپنا بیٹا اور بیوی ہم انا لے کر، چلا سوئے عرب پیری میں بختے نوجواں لے کر۔ خدا کا قافلہ جو مشتمل تھا 3 جانوں پر، معزز جس کو ہونا تھا زمینوں آسمانوں پر، چلا جاتا تھا اس تپتے ہوئے صحرا کے سینے پر، جہاں دیتا ہے انسان موت کو ترجیح جینے پر۔ وہ صحرا جس کا سینہ آتشیں کرنوں کی بستی ہے، وہ مٹی جو سدا پانی کی صورت کو ترستی ہے۔ وہ صحرا جس کی وسعت دیکھنے سے ہول آتا ہے، وہ نقشہ جس کی صورت سے فلک بھی کانپ جاتا ہے۔ جہاں ایک ایک قدم پر 100 طرح جانوں پر آفت تھی، یہ چھوٹی سی جماعت بس وہیں گرم مسافت تھی۔ پیغمبر زوجہ و فرزند یوں قطع سفر کرتے، خدا کے حکم پر لبیک کہتے اور دکھ برتے۔ بالآخر چلتے چلتے آخری منزل پر آ ٹھہرے، پے آرام زیر دامن کوہ صفا ٹھہرے۔ یہ وادی جس میں وحشت بھی قدم دھرتی تھی ڈر ڈر کے، جہاں پھرتے تھے آوارہ تھپیڑے باد سر سر کے۔ یہ وادی جو بظاہر ساری دنیا سے نرالی تھی، یہی ایک روز دین حق کا مرکز بننے والی تھی۔ یہ وادی جس میں سبزہ تھا نہ پانی تھا نہ سایہ تھا، اسے آباد کر دینے کو ابراہیم آیا تھا۔ یہیں ننھے سے اسماعیل کو لا کر بسانا تھا، یہیں پر نور سجدوں سے خدا کا گھر بسانا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ سحر کے وقت ابراہیم نے اٹھ کر دعا مانگی، سکون قلب مانگا، خوے تسلیم و رضا مانگی، کہ اے مالک عمل کو تابع ارشاد کرتا ہوں، میں بیوی اور بچے کو یہاں آباد کرتا ہوں۔ اسی سنسان وادی میں انہیں روزی کا سامان دے، اسی بے برگ و سامانی میں شان صد بہاراں دے۔ الہی نسل اسماعیل بڑھ کر قوم ہو جائے، یہ قوم ایک روز پابند صلاۃ و صوم ہو جائے۔ اسی وادی میں تیرا ہادی موعود ہو پیدا، کرے جو فطرت انسان کو تیرے نام پر شیدا۔ بشارت تیری سچی ہے، تیرا وعدہ بھی سچا ہے، بس اب تو ہی محافظ لے، یہ بیوی ہے یہ بچہ ہے۔ وادی غیر ذی زرع میں ماں بیٹے کی تنہائی۔
پیغمبر نے دعا کے بعد اس وادی سے رخ موڑا، جناب ہاجرہ کو اور بچے کو یہیں چھوڑا۔ جناب ہاجرہ بیٹھی تھیں اس صحرائے وحشت میں، سنبھالے طفل عالی شان کو آغوش الفت میں۔ یہاں صحرا ہی صحرا تھا، چٹانیں ہی چٹانیں تھیں، جناب ہاجرہ یا ایک بچہ دو ہی جانیں تھیں۔ نہ دانا تھا نہ پانی تھا، بھروسہ تھا فقط رب پر۔ بڑی جب دھوپ کی گرمی تو جان آنے لگی لب پر۔ زمیں کا ذرہ ذرہ مہر کی صورت چمکتا تھا، بہت بیتاب تھی ماں گود میں بچہ بلکتا تھا۔ آتش سے کرب و بے چینی جو دیکھی اپنے جائے میں، لٹایا خاک پر بچے کو ایک پتھر کے سائے میں۔ صفا و مروہ پر ہر سو تلاشے آب میں دوڑیں، بلند و پست پر فکر شے نایاب میں دوڑیں۔ کبھی اس سمت جاتی تھیں کبھی اس سمت جاتی تھیں، خیال آتا تھا بچے کا تو فوراً لوٹ آتی تھیں۔ تڑپتے دیکھ کر بچے کو بڑھ جاتی تھی بے تابی، ٹپک پڑتی تھی اشک یاس سے پانی کی نایابی۔ بہت ڈھونڈا نہ کچھ آثار پانی کے نظر آئے، جدھر اٹھی نظر جھلسے ہوئے ٹیلے نظر آئے۔ یوں ہی بس 7 بار آئیں گئیں پانی نہیں پایا، چٹانیں سرخ پائیں دشت شعلہ آفری پایا۔ قیامت کی گھڑی تھی پڑ گئے تھے پاؤں میں چھالے، چلی جاتی تھیں آنکھیں آب میں بچے میں دل ڈالے۔ سنی آواز ننھے کے بلکنے اور رونے کی، تڑپ اٹھیں کہ ساعت آ گئی ہے جان کھونے کی۔ پلٹ آئیں تو دیکھا دور سے ننھا تڑپتا ہے، کہ جس پتھر کے سائے میں لٹایا تھا وہ تپتا ہے۔ رگڑتے ایڑیاں دیکھا زمیں پر اپنے بچے کو، پکارا ہاجرہ نے کانپ کر اللہ سچے کو۔ قریب آئیں تو پر کھولے ہوئے جبریل کو پایا، انگوٹھا چوستے سائے میں اسماعیل کو پایا۔ ٹھٹک کر رہ گئیں ایک اور نظارہ نظر آیا، قریب پائے اسماعیل فوارہ نظر آیا۔ زمیں پر ایڑیاں بچے نے رگڑی تھیں بناچاری، ہوا تھا چشمہ آب سرد و شیریں کا وہاں جاری۔ یہ پہلا معجزہ تھا پائے اسماعیل کم سن سے، کہ چشمہ جس کا زمزم نام ہے جاری ہے اس دن سے۔ بیاباں میں خدا کی رحمتیں جب اس طرح پائیں، جھکیں پیش خدا اور شکر کا سجدہ بجا لائیں۔ بجھائی سیدہ نے پیاس بچے کو ملی راحت، کھجوریں خلد کی رکھ کر فرشتہ ہو گیا رخصت۔ قبیلہ بنی جرہم کو پانی کی تلاش، جناب ہاجرہ نے مینڈ باندھی گرد پانی کے، یہیں رہنے لگے سائے میں سقف آسمانی کے۔ بہت سے طائران خوشنوا اڑتے ہوئے آئے، یہاں پانی پیا ٹھہرے ترانے حمد کے گائے۔ کئی دن بعد دیکھا قافلہ آتا ہے صحرا سے، نگاہوں سے ٹپکتا ہے کہ ہیں یہ لوگ بھی پیاسے۔ عرب کا ایک قبیلہ نام تھا جس کا بنی جرہم، اسی کے لوگ تھے یہ پیاس کے مارے ہوئے بے دم۔ خدا کے فضل سے دن ان بیچاروں کے بھلے آئے، نوائے طائراں سن کر اسی جانب چلے آئے۔ یہاں آتے ہی دیکھا ایک چشمہ آب جاری کا، ہوا میں جس کے دم سے لطف تھا باد بہاری کا۔ کنارے آب ایک عورت کی صورت بھی نظر آئی، اور اس کی گود میں بچے کی دولت بھی نظر آئی۔ نظر آتا تھا اطمینان ان مسرور چہروں پر، شعاع مہر تھی قربان دو پر نور چہروں پر۔ ندا آئی کہ اے جرہم کے بچوں بادیہ گردو،
ادب کی جا ہے اے بوڑھو جوانوں عورتوں مردوں، یہ وہ عورت ہے قرباں عورتیں جس کی شرافت پر، یہ ایسی ماں ہے مائیں رشک کھائیں جس کی قسمت پر، یہ ام المسلمی ہے اور شہزادی ہے صحرا کی، اسی کے نازنی قدموں سے آبادی ہے صحرا کی، یہ عورت اور اس کی گود میں بچہ جو لیٹا ہے، یہ پیمبر کی بیوی ہے وہ پیمبر کا بیٹا ہے، بنی جرہم ادب سے سر جھکائے سامنے آئے، جو کچھ تھا پاس ان کے نظر دینے کے لیے لائے، کنارے آب زمزم آج خیمے ہو گئے برپا، بڑا خیمہ تھا سب سے ہاجرہ اور اس کے بیٹے کا، غرض یہ ہے بنی جرہم نے اب ڈیرا یہیں ڈالا، کیا خوش ہاجرہ کو یعنی اسماعیل کو پالا۔ کنعان میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت، حضرت ابراہیم کا پھر عرب میں آنا، خلیل اللہ پھر کنعان میں آ کر رہے برسوں، علم فرزند و زوجہ کی جدائی کے سہے برسوں، دعا کی ایک بیٹا دے الہی بطن سارا سے، جو ہو فرزند اول کی طرح ممتاز دنیا سے، بڑے اس کی بھی ذریت شرف یہ بھی الہی دے، ہدایت کے لیے پیغمبری دے اور شاہی دے، خدا نے دے دیا اسحاق سا فرزند سارا کو، مراد دل بر آئی مل گیا دل بند سارا کو، کئی برسوں کے بعد ایک دن ندا آئی پیمبر کو، کہ جا اور دیکھ دشت خشک میں فرزند اکبر کو، بامر اللہ پھر راہوار ہمت پر کیا کوڑا، خلیل اللہ نے پیری میں ارض شام کو چھوڑا، یہاں آ کر خدا کی شان کا نقشہ نظر آیا، جہاں مٹی کے تودے تھے وہاں چشمہ نظر آیا، بہت بشاش دیکھا ہاجرہ کا چہرہ انور، ہوئے مسرور ابراہیم اسماعیل سے مل کر، جواں فرزند کے چہرے پہ نور حق نما پایا، بنی جرہم کے لوگوں کو وفا سے آشنا پایا، بفرتے شکر نعمت سر بسجدہ ہو گئے حضرت، تھکے ہارے ہوئے تھے نیند آ گئی سو گئے حضرت۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، بشارت خواب میں پائی کہ اٹھ ہمت کا ساماں کر، پے خوشنودی مولا اسی بیٹے کو قرباں کر، خلیل اللہ اٹھے خواب سے دل کو یقین آیا، کہ آخر امتحاں بندے کا مالک نے ہے فرمایا، اٹھا مرسل اسی عالم میں رسی اور تبر لے کر، پے تعمیل چل نکلا خدا کا پاک پیغمبر، پہاڑی پر سے دی آواز اسماعیل ادھر آؤ خدائے پاک کا ارشاد سن جاؤ، پدر کی یہ صدا سن کر پسر دوڑا ہوا آیا، رکا ہرگز نہ اسماعیل گو شیطان نے بہکایا، پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں، سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر، زمین و آسماں حیران تھے اس طاعت گزاری پر، رضا جوئی کی یہ صورت نظر آئی نہ تھی اب تک، یہ جرت پیشتر انسان دکھلائی نہ تھی اب تک، عجب بشاش تھے دونوں رضائے رب عزت پر، تأمل یا تذبذب کچھ نہ تھا دونوں کی صورت پر، کہا فرزند نے اے باپ اسماعیل صابر ہے، خدا کے حکم پر بندہ پے تعمیل حاضر ہے، مگر آنکھوں پر اپنی آپ پٹی باندھ لیجیے گا، میرے ہاتھوں میں اور پیروں میں رسی باندھ دیجیے گا، مبادا آپ کو صورت پہ میری رحم آ جائے، مبادا میں تڑپ کر چھوٹ جاؤں ہاتھ تھر آئے، پسر کی بات سن کر باپ نے تعریف فرمائی، یہ رسی اور پٹی باندھنی ان کو پسند آئی، ہوئے اب ہر طرح تیار دونوں باپ اور بیٹا،
چھری تھامی پدر نے اور پسر قدموں میں آ لیٹا، پچھاڑا اور گھٹنا سینہ معصوم پر رکھا، چھری پتھر پہ رگڑی ہاتھ کو حلقوم پر رکھا، زمیں سہمی پڑی تھی آسماں ساکن تھا بے چارہ، نہ اس سے پیشتر دیکھا تھا یہ حیرت کا نظارہ، پدر تھا مطمئن بیٹے کے چہرے پر بحالی تھی، چھری حلقوں میں اسماعیل پر چلنے ہی والی تھی، مشیت کا مگر دریائے رحمت جوش میں آیا کہ اسماعیل کا ایک رونگٹا کٹنے نہیں پایا، ہوئے جبریل نازل اور تھاما ہاتھ حضرت کا، کہا بس امتحا مقصود تھا ایثار و جرت کا، اطاعت اور قربانی ہوئی منظور یزدانی، جزا یہ ہے کہ جنت سے یہ برہ آ گیا بہر قربانی، ہمیشہ کے لیے اس خواب صادق کا ثمر لیجئے، اسی برے بیٹے کے عوض قربان کر دیجئے، مٹی قربانی انسان اسماعیل کے صدقے، مٹی قربانی انسان اسماعیل کے صدقے، حیات نو ملی ایمان کی تکمیل کے صدقے، خطاب اس دن سے اسماعیل نے پایا ذبیح اللہ، خدا نے آپ ان کے حق میں فرمایا ذبیح اللہ۔